غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج بہت خوبصورت ہستیوں کے بارے میں، بڑی بابرکت ہستیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیان کو ہم مزید آگے بڑھائیں، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ پیش آیا، وہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ کافی فرماتے ہیں، میں ایک بار خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے ہم عصر اولیاء یعنی اپنے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ تو بشر حافی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سبب نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي، کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، اور صالحین کی خدمت کرتے ہو۔ غور کرتے جائیں، اپنے ہم اثر، اپنے زمانے کے اولیاء سے بھی بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے بھی اور اولیاء بھی تھے، مگر بڑا مرتبہ عطا فرمانے کی وجوہات نبی پاک عطا فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری سنت پر پیروی کرتے ہو، صالحین کی خدمت کرتے ہو، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی، انہیں نصیحت کرتے ہو۔ اور چوتھی بات فرمائی، وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اور میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں ابرار یعنی نیک لوگوں کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ کام ہیں جو انسان کو اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں انشاءاللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کی محبت سبحان اللہ ہر مومن کے دل میں ہوا کرتی ہے، اور ان سے جتنا پیار زیادہ ہوگا، جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنی ان سے عقیدت زیادہ ہوگی، انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ صحابہ کی پیروی کریں گے، اہل بیت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے امام الانصار والمہاجرین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے، ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی کہ آج جن کا تصور بھی مشکل ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، مگر صحابہ کرام کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ یہ تو وہ ہیں
جو شب و روز نبی پاک کی زیارت اور صحبت سے فیضیاب ہوتے، قرآن و دین کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مبارک زبان سے سنا اور بے واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی یعنی احکامات کے مخاطب رہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل کا بے حد فضل و کرم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بسائیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ آج یہ تعریف بھی ہو سکے تو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی ایمان کی حالت میں، ہوش و حواس کی حالت میں نبی پاک کی صحبت یا دیدار سے مستفیض ہو اور فرمایا کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، صحابی کی تعریف سن لی، اب مرتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے؟ اکابر علماء اور اکابر امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام افضل الاولیاء یعنی تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، ہرگز کبھی بھی وہ کسی بھی صحابی کی کمال ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان مقدس ہستیوں کو ایسی عظیم الشان کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ دوسرے تمام اولیاء کرام اس کے لیے یعنی ان کے لیے معراج کمال کا اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا جتنا اولیاء کرام سے کرامتیں منقول ہیں، مگر اس کے بعد بھی یاد رہے کثرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں، کیونکہ ولایت در حقیقت قرب الہی کا نام ہے۔ یہ قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا وہ اسی قدر ولایت کے بلند درجے پہ فائز ہوگا۔ صحابہ کرام چونکہ نگاہ نبوت کے انوار اور فیضان رسالت کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں، اس لیے بارگاہ خدا بندی میں ان ہستیوں کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 252 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی اور تقوی والے اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے بھلائی ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ بری عقیدت، بد مذہبی، گمراہی و استحقاق جہنم یعنی جہنم کی حقداری ہے۔ مزید فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام ادنا اور اعلیٰ، پھر آگے لکھتے ہیں ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ وہ جہنم میں تو کیا داخل ہوں گے، اس کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز تک نہ سنیں گے، ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے وہ مبارک ہستیاں جس کی اس قدر فضائل ہیں۔ کئی قرآن پاک کی آیات، کئی احادیث صحابہ کرام کے فضائل پر موجود ہیں۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں سب سے افضل صحابہ کرام میں کون ہے اور اس کا یہ کس طرح ترتیب ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 38 تا 39 پر ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد
حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، اور ان کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تفصیل اور یہ ترتیب ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آئیے یہ بھی سن لیجئے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 37 پر ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی کثیر جماعتوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ان اقوال کو امام عالی مقام، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز سے تطبیق دی، ترتیب دی۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور 9 عمر صاحبزادوں میں 9 عمر صاحبزادوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے۔ بہرحال یہ تمام تفصیل بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بات چل رہی تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل کی۔ یقین مانیں اس قدر فضائل ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں۔ اب یہاں پر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں قرآن پاک کی کچھ آیات، صحابہ کرام مبارک ہستیاں ہیں جن کی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی، اور کس پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 میں اللہ عز و جل صحابہ کرام کو اپنی رضا، جنت اور کامیابی کا مژدہ سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مرتبہ تو دیکھو، اللہ عز و جل نے ان کے اعمال قبول فرما کر انہیں اپنی رضا کا مژدہ اور جنت کی بشارت اور بڑی کامیابی کی نوید سنا دی۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اپنے پیارے صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ آئیے کچھ احادیث بھی سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا، کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ نبی پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان صحابہ۔ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کون لوگ بہتر ہیں؟ پیارے آقا سے پوچھا آپ بتائیے کون لوگ بہتر ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میں ہوں، یعنی میرے آقا کے زمانے کے لوگ فرمایا بہتر، اس کے بعد دوسرے زمانے کے، اس کے بعد تیسرے زمانے کے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ نبی پاک کے زمانے میں رہے، میرے آقا کے دیدار سے مستفیض ہوتے رہے، زبان حق ترجمان سے فرامین سنتے رہے، نبی پاک کی صحبت اٹھاتے رہے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ غور کیجیے، کس کو نہیں چھوئے گی؟ فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے یا میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا، یعنی نبی کی زیارت کریں تو صحابی بن جائیں،
مگر صحابی کا مرتبہ دیکھو، ایسی نسبت ملی ہے پیارے آقا سے، جو صحابی کا دیدار کرے وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بات بھی یاد میں رہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس قدر مرتبہ کہ کوئی بھی نماز، روزہ، دیگر نیک اعمال کے ذریعے ان کے مقام و مرتبے کو ہرگز نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم نماز، روزہ اور اجتہاد میں صحابہ کرام سے بڑھنا چاہتے ہو، یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرتے اور آخرت میں سب سے زیادہ رغبت رکھتے، اور اگر تمہارے اعمال ان سے زیادہ بھی ہو جائیں تب بھی اجر و ثواب میں کم ہی رہیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور ہے، کثیر صحابہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر اس دور میں جو یقیناً آج کے دور سے بڑا بہتر تھا، کیونکہ اس دور میں تابعین تھے، مولا علی کا دیدار کرنے والے تھے۔ مگر دیکھو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فجر کی نماز کے بعد بے قراری کے ساتھ اپنے ہاتھ ملتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو جس حال میں دیکھا ہے، آج میں کسی آدمی میں ان کی مشابہت کا اثر نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رات بھر جاگتے، نمازوں میں قرآن مجید میں وہ رات گزارتے، صبح کو ان کے بال پرا گندا اور چہرہ زرد دکھائی دیتا، وہ ڈگمگاتے ہوئے چلا کرتے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہا کرتی۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر طرف لوگ غفلت اور بے خوفی کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کسی کے چہرے پر خوف خداوندی کا اثر ہی نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں، آپ نے جس دن یہ فرمایا، اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے اس کے بعد ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، مولا علی اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے چہروں پر خوف نظر نہیں آتا۔ صحابہ راتیں عبادت میں گزارتے، مگر پھر بھی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی، چہرے زرد رہا کرتے، آخرت کا خوف طاری رہتا۔ اے صحابہ کرام کے چاہنے والوں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ذرا غور تو کیجئے، اللہ والے عبادت کرتے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، پھر بھی خوف آخرت ہے، پھر بھی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہیں، مگر کیا ہم کبھی خوف خدا سے روتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کا خیال آتا ہے؟ کیا ہمیں کبھی یہ فکر ستاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ وہ صحابہ جو قطعی جنتی ہیں مگر فکر آخرت میں لرزا رہتے، ساری رات عبادت کرتے، ساری رات قرآن اور نماز میں گزرتی۔ مجھے یہ سوال ہم سب سے کرنا ہے، کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ارے وہ نوافل میں رات گزارتے، ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ اے صحابہ کرام کے چاہنے والوں، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں، ان کے جیسے اعمال اپنانے کی کوشش کریں، ہم فرض نمازوں کی تو کم از کم پابندی کریں، ہم بھی خوف خدا سے رونے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنی آخرت کی یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر پیارا مرتبہ عطا فرمایا، ان کو نبی پاک سے پیار کیسا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، کچھ نہیں، مگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا، اور کوئی تیاری تو نہیں، مگر جو دل ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اس دل میں ان کی محبت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کسی شے سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ سمجھ لیجئے کی آف سکسیس ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے کہ نبی پاک نے بڑا واضح ہمیں فرمان سنا دیا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ اب آج سوال یہ ہے
کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں صحابہ سے کتنی محبت ہے، اہل بیت سے کتنی محبت ہے، یہ میں اور آپ دیکھ لیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کہلانے والے نوجوان کو اگر محبت ہے تو کسی فلم ایکٹر سے ہے، آج مسلمان کہلانے والے کو اگر محبت ہے تو کسی کھلاڑی سے ہے، آج مسلمان کہلانے والے کو معاذ اللہ اپنے آپ کو فین کہتا ہے، کسی کا فالوور کہتا ہے، کسی کو آئیڈیل مانتا ہے، تو یا تو وہ غیر مسلم ہوتا ہے، یا وہ فاسق ہوتا ہے، یا وہ فاجر ہوتا ہے، بے پردہ عورت ہوتی ہے۔ خدا را خوف کرو، لرز جاؤ، اگر قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، تو کیسے حشر ہوگا؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کسی شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کسی بےہودہ بدکار عورت کے ساتھ اٹھایا جائے؟ اپنے پرس میں، اپنے بیڈ روم میں طرح طرح کی تصویریں لگا کر اے مسلمانوں، مسلمان کہلاتے ہوئے ایسے بےہودہ لوگوں کی تم فالوورشپ کرتے ہو، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرا لباس فلاں جیسا، میرے بال فلاں جیسے، میری ٹاکنگ اسٹائل، میری بات کرنے کا انداز فلاں جیسا، ارے میں تو چلتا بھی اس کی طرح ہوں۔ ارے کیا مسلمان اس طرح کسی کو فالو کرتا ہے؟ ارے فالو کرنے والے یہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو پتہ چل جاتا کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں، صحابہ اس گلی سے گزرا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کر کے مسکرائے۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ فرماتے میں نہیں جانتا، میرے آقا یہی تشریف لائے تھے، وضو فرمایا، میرے آقا نے مسکرایا تھا، میں اس لیے مسکرایا ہوں۔ ذرا سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ صحابہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادائیں تلاش کرتے کہ میرے آقا کے بال کیسے، میرے آقا کا لباس کیسا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری وقت آیا، بی بی عائشہ کو بلا کر پوچھتے ہیں، اے عائشہ بتاؤ میرے آقا کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ وہ کون سا دن تھا جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ گویا صدیق اکبر کی ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے کے مطابق گزری، چاہتے یہ تھے آخری وقت میں بھی آقا کی ادا ہو جائے، ارے کفن بھی نبی پاک کے طریقے پر مل جائے، مجھے دن بھی وہ مل جائے جو میرے آقا کو دن ملا تھا۔ اے غلاموں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے آقا کے چاہنے والوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے صحابہ کرام سے محبت کی باتیں کرنے والوں، سوچو آج میرے کھاتے وقت، میرے سوتے وقت، میرے پہنتے وقت، میری بات کرتے وقت، میرے انداز سے کہیں یہ جھلکتا ہے کہ یہ کس کا غلام ہے؟ سوچو پھر حدیث سنو، میرے آقا نے فرماتے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو۔ ارے محبت ایسی کر لو، پیار ایسا کر لو، ایسی دیوانگی سے اپنے آقا کو چاہ لو کہ جب قیامت کے دن میرے آقا کا لواء الحمد ہو، نبی پاک کا پرچم ہو، ہم غلاموں کو آقا کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر پڑھے نا تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، ان کے انداز سے ایک ہی طریقہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، بس آقا کی غلامی، نبی پاک سے دیوانگی کی حد تک پیار، نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کرنا، اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار نے کسی جاسوس کو بھیجا کہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ان کا ماجرا کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ عروہ بن مسعود یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ گئے اور کہتے ہیں کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے سال نبی اکرم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو انداز دیکھا، بے پناہ تعظیم دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں،
انہوں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے، صحابہ کرام اسے بھی ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے۔ آپ کا کوئی بال مبارک جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم فرماتے فوراً تعمیل کرتے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش رہتے اور عذرائے تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، بڑے بڑے متکبر مغرور اور سلاطین بادشاہوں اور ان کی مجلسوں میں رہا ہوں، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں اور ان میں رہا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کے خدمت گار کو ایسا ادب و احترام میں نے کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ دہن مبارک سے لعاب نکالتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ سبقت لے جاتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہیں، نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے، ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جماتا۔ جب وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا اور صحابہ کرام لپک لپک کر اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ جب داڑھی شریف اور زلفوں میں سر اقدس میں کنگھی فرماتے ہیں، کوئی منہ مبارک جس میں اقدس سے الگ ہوتا ہے تو اس بال مبارک کو بڑے تبرک کے طور پر اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں، اے قریش کے لوگوں، شجاعت، مردانگی، یکجہتی، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت صحابہ کرام میں نے ایسی دیکھی ہے۔ اور اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے کہ تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا، میدان جنگ میں تم کو سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کسی غیر قوم کا فرد آ کر دیکھ کر گیا۔ یہ پیار تھا، یہ انداز تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے گویا وہ حدیث پاک سن رکھی تھی، بخاری شریف کی حدیث۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سن لیجئے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ غور کیجیے، والد بھی ہے، اولاد بھی ہے، تمام لوگوں سے زیادہ پیار محبت نبی پاک سے ہوگی تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ارے صحابہ کرام نے پروف کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے نزدیک ایک ہی ذات تھی، ان کے نزدیک ایک ہی ہستی تھی جس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے۔ اور جا بجا اس کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک مبارک ہستی، ایک عظیم ہستی، امیر المومنین، وہ امیر المومنین کہ جب سے وہ اسلام لائے، جب سے وہ ایمان لائے، ان کو کہا جاتا ہے اعز الاسلام والمسلمین۔ تو 39 مسلمان ہو چکے تھے، یہ 40ویں جب مسلمان ہوئے اس کے بعد سے لے کر آج تک اسلام کو عروج ہی ملتا چلا گیا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ عمر فاروق ایک بار نبی پاک سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اب اے عمر، یعنی اب بات پوری ہوئی، اب غور کریں میں اور آپ کہ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہمارا عشق اپنے آقا سے ہے تو کتنا مضبوط ہے۔ گھر میں شادی ہو، کاروبار کا وقت آئے، دوستوں میں بیٹھنا ہو تو اب وہ محبت رسول کہاں چلی جاتی ہے؟ ارے جناب، گھر کے معاملات ہیں، خاندان کے رسم و رواج ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار میں جناب یہ گڑبڑ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے کاروبار مارکیٹ کا طریقہ یہی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم تھوڑی بہت ہیر پھیر نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیسے؟ جناب آج کل تو زمانہ ہی ملاوٹ والا ہو گیا ہے۔
دوستوں میں بیٹھ کر کیا کریں جب دوست فلمیں دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی گانے سن لیتا ہوں۔ اب میں تو نہیں چاہتا تھا، دوست پکڑ کر پکنک پہ لے گئے، وہاں بے حیائی والا ماحول تھا۔ اے عاشق رسول کہلانے والے، اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں چلا گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث مجھے پکار کر، آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے، تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب نبی پاک سے محبت کیسی ہو، اب اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کاروبار کے وقت، فیملی کے وقت، دوستوں کے وقت، رشتہ داروں کے وقت غور کیجئے، ہم کہاں کہاں نبی پاک کے فرامین کو بھول جاتے ہیں، اسلام کے فرامین کو بھول جاتے ہیں، احکام شریعت کو بھول جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں پیار کیسا کیا صحابہ نے، پیار کیسا کیا صحابیات نے۔ جنگ احد کا موقع، ایک صحابیہ، ان کے باپ، بھائی اور شوہر پروانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے اس کا کچھ غم نہ کیا۔ کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور جب ان کو بتایا گیا کہ نبی پاک بخیر و سلامت ہیں تو بولی بس مجھے آقا کا دیدار کرا دو۔ جب نبی پاک کو دیکھا تو بے تامانہ نبی پاک کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلل، یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ آقا آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ شوہر شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، بیٹا چلا گیا، مگر نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے پروف کیا کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ نبی پاک سے تھی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ مقام جو ہے وہ تنعیم، آج جہاں مسجد عائشہ موجود ہے، مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے، عمرہ مسجد بھی کہا جاتا ہے، مکہ پاک اس کے قریب کا علاقہ تھا۔ آپ کو کفار نے پکڑ لیا اور صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام نستاس کے ساتھ تنعیم کے علاقے میں بھیج دیا۔ حضرت زید کو جب حدود حرم سے باہر لے جایا گیا، اب غور کیجئے، اکیلے میں ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں محبت رسول کہاں چلی جاتی ہے، اکیلے میں خوف خدا کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ اکیلے ہیں، دشمن ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، جان خطرے میں ہے، آخری لمحات ہیں۔ حضرت زید کو جب حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہ لائے تھے ان سے پوچھا، زید تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم پسند کر سکتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم ان کو قتل کر دیں اور تم آرام و سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو؟ کوئی اور تو جواب لینے والا نہیں تھا نا، کوئی اور تو سننے والا نہیں تھا، صرف ظالم وہ لوگ تھے جو قتل کرنے آئے تھے۔ حضرت زید نے کیا جواب دیا؟ دیکھو یہ ہے عشق رسول، دیکھو یہ ہے محبت رسول۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں کہیں ہو ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی یہی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ارے میں اور آپ شعر پڑھتے ہیں، میں اور آپ باتیں کرتے ہیں، میرے صحابہ تھے جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے سر کٹوا دیے، جن کی اولاد چلی گئی، جن کا مال چلا گیا۔ ارے بھول گئے وہ واقعات جب میرے آقا نے اعلان کیا تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ اس مسلمانوں کو رقم کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر سامان لے کر آئے، آدھا سامان، سیدنا ابو بکر پورا سامان لے کر آ گئے۔ ارے کچھ نہیں رکھا گھر پر، سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا۔ جبھی تو وہ مرتبہ انہیں ملا، جبھی تو وہ مقام انہیں ملا۔ ارے صحابہ کرام کا مرتبہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کی محبتیں ہمیں عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے اس بیان میں، اس واقعے میں، آج کے اس اجتماع میں یہ ذہن بنا کر جانا ہے، یہ نیت کر کے جانی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ تو سنا ہے،
اب میں نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر کسی ایک شعر میں سمجھنا ہو تو امام اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا۔ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ہم بھی کاش ایسے بن جائیں کہ ہر کام سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوگا، میرے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے، یہ ان کی نافرمانی تو نہیں۔ ٹی وی آن کرتے وقت میں سوچوں کہ میں کیا دیکھنے جا رہا ہوں، کمپیوٹر آن کرتے وقت میں سوچوں میں کیا دیکھنے جا رہا ہوں، موبائل اٹھاتے وقت میں سوچوں میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں، کاروبار کرتے وقت میں سوچوں میں کیا کاروبار کر رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ہم اگر یہ سوچنے والے بن جائیں کہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کروں بد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ یہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں دین نہیں بیچ سکتا، میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ذرا سوچو اے اہل بیت کے چاہنے والوں اور اے صحابہ کرام کے مت والوں، بروز قیامت اگر امام حسین سے سامنا ہو گیا اور امام حسین نے ایک سوال کر لیا، یا کربلا والوں میں سے کسی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے، اس کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ذرا تم بتاؤ تم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ارے کارنامہ کرنا تو دور کی بات، نام روشن کرنا تو دور کی بات، آج مسلمانوں کی بڑی اکثریت اسلام کا نام برباد کر رہی ہے، مسلمانوں کا نام برباد کر رہی ہے۔ آج ظلم کر کے، رشوت لے کر، ڈاکے ڈال کے، چوری کر کے، مسلمانوں کے حق دبا کر زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کوئی گھر قربان کر رہا ہے، کوئی سر کٹوا رہا ہے، کوئی خاندان قربان کر رہا ہے۔ ارے صحابہ اور اہل بیت تو قربانی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا غلام کہلانے والا دوسرے مسلمانوں کا حق دبا رہا ہے، اسلام کا نام برباد کر رہا ہے۔ خدا را سوچو، یہ دونوں مہینے مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ اگین، چلو آج ذہن بن رہا ہے، آؤ آج نیت کرتے ہیں۔ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے مولا اب جو زندگی گزرے، میرے مولا وہ صحابہ اہل بیت کی محبت میں گزرے، اللہ والوں کی محبت میں گزرے، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے فرامین کے مطابق گزرے۔ اگر یہ سچی نیت بنا لیں، اس سال کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے تو انشاءاللہ وہ رب کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جو ہمیں صحابہ کی محبت کے جام بھی بھر کر پلاتا ہے، اہل محبت کی بھی یاد سے ہمارے دلوں کو لبریز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھے۔ میرے آقا ایک جگہ فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ میرے آقا اہل بیت کو ناؤ کشتی امت فرماتے ہیں، امت کے لیے کشتی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا عقیدہ تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، ستارے ہیں صحابہ، ناؤ ہے اہل بیت، اور اگر کسی کو دریا پار کرنا ہے، کسی کو سمندر پار کرنا ہے تو ستارے بھی چاہیے، کیونکہ راستہ تلاش کر لے گا، ناؤ مضبوط ہوگی تو سمندر پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو چلے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی بہتری کی بھرپور کوشش کریں گے۔
صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ